6 کلمے فرسٹ کلمہ سے لے کر 6 کلمہ تک ہم نے تجوید کے ساتھ سارے سیکھنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، یہ نیچے رائٹ سائڈ پہ بولڈ اول کلمہ طیب کے نیچے لکھا ہوا ہے بولڈ ریڈ، جو گرین حروف ہیں ان سب کو ہم نے، سبز جو حروف ہیں ان سب کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا، ان کا ساؤنڈ ہیوی ہو جائے گا، اور جو سرخ والے ہیں ریڈ والے ان سب کو ہم نے غنہ کرنا ہے، ان سب پر ہم نے کیا کرنا ہے غنہ۔ اور جو قلقلہ ہے، قلقلہ کون کون سے ہیں، یہ ایک سائڈ پہ نیچے لکھا ہوا حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قاف، با، جیم، دال۔ قلقلہ یعنی جنبش، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ہلانا۔ یہ قلقلہ پورے 5 ہیں، یہ ہیں بلو حروف۔ اور جو پرپل حروف ہیں وہ حروف اخفا میں سے، حروف اخفا کون کون سے ہیں، حروف اخفا 15 ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ یہ تمام حروف جو ہیں یہ حروف اخفا ہیں، اور حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال 5 ہیں۔ اب ہم فرسٹ کلمہ سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اول کلمہ طیب یعنی پہلا کلمہ ہم سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پر لا الہ مد متصل اور مد منفصل ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی ملا ہوا ہو، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر مد منفصل ہے کیونکہ لا کے بعد دوسرا کلمہ الہ ہے، الہ دوسرے کلمے میں سے الف آ رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ اب ہم سیکنڈ کلمہ پڑھنا سیکھیں گے، امید ہے کہ آپ کو پہلا کلمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ سیکنڈ کلمہ اشہد اللہ الہ، یہاں پر کچھ لوگ اشہد ان نون کو پڑھتے ہیں، لام نہیں، یہاں نون کو ہم نے ساکن کرنا ہے، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، اشہد اللہ، حمزہ زبر لام، اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ مد منفصل ہے یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہے، الہ الا اللہ۔ یہاں بھی آپ کو پہلے کلمے میں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وحدہ لا شریک لہ، یہاں پر لا پہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَأَشْهَدُ أَنَّ پہ کیا تھا کہ سرخ حروف جو ہوں گے ان میں غنہ کریں گے، محمدن، دن پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، محمدن عبدہ، عب، یہاں حروف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے، ورسولہ۔ اب دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم تھرڈ کلمہ سٹارٹ کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، سبحان اللہ، سب پہ یہاں پر حروف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے، حان اللہ والحمد للہ، یہاں پر کیا فرق آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساؤنڈ ہیوی ہو جائے گا، والحمد للہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں پر ولا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، واللہ اکبر، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اکبر پہ را سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی موٹا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے ولا حول ولا حول. حو پہ یہاں پر واو لین ہے. واو کا کیا قاعدہ ہے؟ واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو واو کو نرمی سے ادا کریں گے. ولا حول ولا قوت. یہاں ولا پہ الف مدہ ہے. حروف مدہ میں سے الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پہ بھی الف مدہ ہے. باللہ باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے. علی العظیم. امید ہے کہ تھرڈ کلمہ کے آپ کو مخارج قاعدے سب سمجھ آگے ہوں گے. ایک دفعہ میرے ساتھ رپیٹ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ہم چوتھا کلمہ، فورتھ کلمہ پڑھنا سیکھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں پر وہی پچھلے حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. یحیی پہ کھڑی زیر ہے ایک الف کے برابر. یمیت پہ یا مدہ ہے. حروف مدہ میں سے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ابدا. یہاں پر اگر ہم اخفا کریں گے، اخفا میں سے حروف دال آ رہا ہے. ابداً ذو الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر. یہاں پر خا اور را ہے، ان کے ساؤنڈ ہیوی ہو جائے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قدیر. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ففتھ کلمہ استغفر اللہ. استغفر اللہ کیا ہے؟ سبز حروف کو موٹا پڑھنا ہے. فر اللہ ربی من کل ذنب ذنب اذنبتہ. ذنب پہ غنہ کریں گے. اذنب ذنب نہیں پڑھیں گے، چھوٹا سا میم ہے اس کو پڑھیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے. ذال زبر میم ذم باز دو زیر بن ذنب اذنبتہ. نب پہ حروف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے. عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب
وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ یہ تمام قاعدہ جو ہم نے پچھلے کلمے میں پڑھے ہیں وہی ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم۔ 6 کلمہ اللہم، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر آ رہا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت۔ یہاں پر الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف کو ہم نے جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ، یہاں حروف قلقلہ میں سے دال آ رہا ہے، والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کریں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہیں پورے 6 کلمہ جو ہم نے تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے اور کون سا نہیں سمجھ آیا، مجھے اپنے کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔